بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک طرف تو سیاسی معاملات پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو الیکشنز جیت کر آئی ہیں وہ بات چیت جاری ہے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ پورٹ فولیو ہے پرائم منسٹر کی الیکشنز کے بعد، وہ ہے کہ اگلا وزیر خزانہ کون ہوگا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اس ٹائم پورٹ فولیو ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی اور معیشت ایک ایسے نیج کے اوپر پہنچ چکی ہے کہ جہاں پہ یہ جو پورٹ فولیو یا پوزیشن ہے یہ بالکل پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ یہ جو بھی آئے گا اس کے اوپر اس کے لیے سخت مشکلات ہوں گی۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان یہ چیزیں طے ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے مل کر وزارتیں بھی آپس میں ان کی تقسیم کرنی ہے، ایک تو یہ بڑا کروشل ہوگا کہ کیا پیپلز پارٹی اپنی پسند کا وزیر خزانہ لانے کی کوشش کرتی ہے اور اس کو پچ کرتی ہے کہ نہیں۔ میں نے چند ماہ پہلے الیکشن سے تقریباً 1.5 مہینے پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کا وزیر خزانہ بننا مشکل ہے۔ اس کی متعدد وجوہات بھی میں نے بیان کی تھی، لیکن ابھی میں آپ کے سامنے یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کر رہا ہوں اور متعدد جو بیک گراؤنڈ ڈسکشنز ہیں ان کے بعد یہ بات میں کر رہا ہوں کہ اس ٹائم سب سے زیادہ اسٹرانگ کنٹینڈر وہی ہیں، وہ سب سے زیادہ اس ریس میں آگے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر دو مین وجوہات ہیں، لیکن میں کچھ اس سے پہلے کچھ اور جو کنٹینڈرز ہیں ان کے نام بھی آپ کے سامنے لینا چاہتا ہوں۔ ایک تو اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی نام پیش کیے جاتے ہیں تو 2 نام پیپلز پارٹی کی طرف سے سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک تو سینیٹر ہیں سلیم مانڈوی والا، جو کہ اس ٹائم پہلے بھی وہ فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے، جب 2008 سے 2013 کی حکومت تھی تو آخری کچھ سال 1.5 سال کا جو ٹائم تھا وہ سینیٹر سلیم مانڈوی والا جو ہیں وہ فائنانس منسٹر رہے ہیں۔ آج کل وہ سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس ہیں اس کے چیئرمین ہیں، اور اسٹینڈنگ کمیٹی کو بڑے اچھے انداز میں انہوں نے رن کیا ہے۔ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے دوسرا نام ہے ہو سکتا ہے اور اس پہ بات چیت ہے جاری ہے، وہ ہے سلطان الانا صاحب کا، جو کہ بڑے ہی اچھے بینکر ہیں اور کراچی کے بڑے جانے پہچانے نام ہیں، بہت ہی عرصہ دراز سے وہ بینکنگ سیکٹر سے منسلک ہیں، اور پہلے بھی ان کا نام آپ کو یاد ہوگا 2018 میں بھی پرائم منسٹر کے لیے بھی اور پھر بعد میں فائنانس منسٹر جو کیئر ٹیکر اس ٹائم بنی تھی، اس ٹائم ان کا اپ جس میں ابھی محترمہ جو شمشاد اختر صاحبہ ہیں وہ فائنانس منسٹر بنی ہیں، ایک دفعہ پھر سلطان الانا صاحب کا نام جو ہے وہ زیر گردش رہا ہے۔ ایک تو ان کا نام ہے، پی ایم ایل این کی طرف سے بھی ایک نام لیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ابھی جو ہے وہ حبیب بینکس کے ساتھ منسلک ہیں، اورنگزیب صاحب ان کا نام ہے، اور یہ جو ایک لاہور سے جج تھے رمدے صاحب ان کے بھتیجے ہیں، ان کا نام بھی انڈر کنسیڈریشن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ جو حکومت کی تشکیل ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان یہ طے ہو جاتا ہے کہ وہ کون سی سیٹ جو ہے وہ فائنانس منسٹر کے لیے کس کو دینی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب سب سے آگے ہیں اس ریس کے اندر، لیکن ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں آئی ایم ایف کے معاملے پہ تھوڑا سا نہیں کافی زیادہ اپنا جو ان کا سٹانس رہا ہے، اور خاص کر جو ایکسچینج ریٹ کے اوپر ان کا سٹانس ہے،
اس کو بہت زیادہ نرم کرنا پڑے گا انہیں، ورنہ آئی ایم ایف کا یہ اگلا پروگرام نہیں ہوگا. تو ایک تو ان کے لیے یہ بڑا میجر جو ہے وہ چیلنج ہوگا. دوسرا ایس آئی ایف سی کے اوپر جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، اس نے بھی آگے بڑھنا ہے جس کسی کی بھی حکومت آ جائے پاکستان کے اندر. چونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سویلین بیوروکریسی سب اس بات پہ متفق ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز بھی، کہ ایس آئی ایف سی کو انہوں نے ساتھ لے کر چلنا ہے، اور ایس آئی ایف سی کے ذریعے جو کہ ڈیسیژن میکنگ کے ڈیلیز ہیں ان کو ختم کرنا ہے انہوں نے. لیکن ایس آئی ایف سی کے مینیو اور پلیٹ کے اندر بھی بہت سارے ایشوز ہیں، وہ ان کو کنسلیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے جو چیزیں بہت زیادہ پھیلا لی ہیں انہوں نے ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے. تو اسحاق ڈار صاحب کا اس کے بارے میں بھی ایک خاص قسم کا موقف ہے، اس سے بھی انہیں پیچھے جو ہے وہ آنا پڑے گا. لیکن اگر وہ فائنانس منسٹر نہیں بنتے تو پھر ان کی نظر چیئرمین سینٹ کے اوپر ہوگی. جو جاری ہیں ان کی پارلیمنٹری ٹیمز کے درمیان، اس میں جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ اور فائنانس منسٹری کا جو پورٹ فولیو ہے یہ کس کی طرف اس کا جو ان کے درمیان تقسیم ہے وہ کس کے حق میں جاتی ہے. اگر فائنانس منسٹر پیپلز پارٹی کی مرضی کا ہوگا تو چیئرمین سینٹ پھر مسلم لیگ نواز کی مرضی کا ہوگا. اگر چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی مرضی کا ہوگا تو پھر فائنانس منسٹر پاکستان مسلم لیگ نواز کی حمایت یافتہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے ہوگا. لیکن یہ جو لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں، خاص کر سلطان علانہ صاحب کا اور اورنگزیب صاحب کا، ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ یہ اس ٹائم نہ تو قومی اسمبلی کے ممبر ہے اور نہ ہی یہ سینٹ کے ممبر ہے. اور منتخب کروانا آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے. آپ کو ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب کا یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی نے ان کو سینیٹر منتخب، وہ سارے کا سارا پروگرام بڑھ گیا تھا، اس کی وجہ سے ان کو پھر اپنے عہدے سے بھی ہاتھ دھونا پڑا تھا. بعد میں عمران خان صاحب نے انہیں خود ہی کہا تھا کہ آپ ریزائن کر دیں. تو اگر کوئی پارلیمنٹ سے باہر کا بندہ لے کر آتے ہیں، چونکہ ابھی سینٹ کے انتخابات بھی ہوں گے، تو سینیٹر منتخب کروایا جا سکتا ہے. لیکن یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں رہا. اس ٹائم کی جو پالیٹکس ہے اتنا آسان نہیں ہے کسی بھی پارٹی کے لیے. لیکن اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ہے کہ اگر وہ اس ٹائم پارلیمنٹ سے باہر کے کوئی بندہ لے کر آتے ہیں تو انہیں ایک اس مرحلے سے بھی گزرنا پڑے گا. چونکہ اگر وہ نہیں لاتے، ایڈوائزر لگاتے ہیں، تو وہ نہ تو ای سی سی کی سربراہی کر سکیں گے، اور نہ ہی ایکنک کو چیئر کر سکیں گے، اور نہ ہی این ایف سی کی میٹنگ کو جو ہے وہ چیئر کر سکتے ہیں. تو یہ وہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے انہی وجوہات کی بنا پر اسحاق ڈار صاحب اس ٹائم فائنانس منسٹری کی ریس میں سب سے آگے ہیں. یہ بنیادی طور پر جتنے فیصلے ہیں یہ آئندہ 24 سے 72 گھنٹے کے اندر پولیٹیکل پارٹیز طے کرنا چاہتی ہیں. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، ہم اس پہ مزید آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور کمنٹس بھی کرنے ہیں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.